اس سے پہلے دو قسطیں رہی، عقیدہ طحاویہ اور مسلک امام احمد رضا۔ ابھی تیسری قسط کا آغاز ہو اس سے پہلے آئیے ایک حدیث پاک پر عمل کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، یعنی صفائی کا سامان ہے، اور آدمی کی زکوٰۃ مجھ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا یہ اپنی صفائی ہے، تو آئیے اپنے وجود کی صفائی کریں، ایمان میں تازگی بخشیں، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھے بابا صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور چل کر درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے دو قسطوں میں ہم نے بتوفیق الہی اور بفضل رسول گرامی ہم نے چند بھی باتیں ثابت کرنے کی حد الامکان کوشش کی، اور کافی حد تک آپ بھی سمجھ گئے کہ تین کتابیں یہ حدیث کے خلاف ہیں۔ ان کی کچھ عبارتیں جیسے کہ صراط مستقیم، اس کی عبارت جس میں نماز کے تعلق سے آیا کہ حضور کا خیال یہ شرک کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے۔ اور جو کتاب حدیث کے خلاف ہو، جو نظریہ حدیث کے خلاف ہو، امام طحاوی نے کہا ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس نظریے کا رد کرتے ہیں۔ تو صراط مستقیم کے اس نظریے کا رد کرنا امام طحاوی نے تمام حنفیوں پر اور اہل سنت و جماعت پر لازم قرار دیا ہے۔ دوسری کتاب تقویۃ الایمان، اس کی دو تین عبارتیں پیش کی گئی، اور ان عبارتوں کو بھی ثابت کیا گیا کہ یہ عبارتیں بھی جو ہے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق احادیث کے خلاف ہے، لہٰذا ان کا رد کرنا بھی ضروری ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ تقویۃ الایمان کا سپورٹ میں کھڑے ہوئے مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب، ان کے کتاب فتاوی رشیدیہ، اس کو بھی ثابت کیا کہ اس کا بھی رد کرنا ضروری ہے۔ ابھی تو خالی نمونے کے طور پر باتیں تھی، کچھ باتیں اور رہیں گی اس پر۔ اب آئیے ذرا بانی جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں مدرسے کے بانی ہے، حالانکہ یہ بنائے کہ نہیں بنائے، اور اس میں ایک تاریخ ہے اس کے اوپر، اور تاریخ میں جب جائیں گے تو ہم بتائیں گے کہ بانی کون ہے اور کس کو بانی کہا جا رہا ہے۔ ہم اس سے تفصیلہ زیادہ نہیں کریں گے، بس خالی دعوت انصاف اہل نظر کے لیے ہے، دعوت عادل اہل فکر کے لیے ہے کہ اگر اللہ نے شعور سے نوازا ہے اور فکر سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کرنے کا جذبہ دیا ہے، تو آپ غور کرنا کہ یہ نظریہ قرآن کے خلاف ہے کہ نہیں ہے، حدیث کے خلاف ہے کہ نہیں ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے کتاب ہم بولتے ہیں، اس کتاب کا نام ہے تحذیر الناس۔ تحذیر الناس یہ فیصل دیوبند دہلی یہ لکھا ہوا، یہاں سے چھپی ہے کتاب، اور مالیگاؤں میں جہاں سے خریدی گئی ہے وہ عبداللہ فیصل پبلیکیشنز دیوبند، یہاں سے یہ کتاب چھپی ہے۔ اب اس کتاب کے ایک عبارت میں پیش کرتا ہوں، اور پھر حدیث نکالتا ہوں کہ یار حدیث میں کیا ہے، اور اجماعی مسئلہ پھر بتاتا کہ اجماعی مسئلہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد امام طحاوی سے پوچھتا کہ اس کتاب کا یہ نظریہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ امام طحاوی جو فیصلہ کریں گے ہم وہ فیصلہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ امام طحاوی کا فیصلہ ہمارے لیے لازم ہوگا، اور جیسے ہم مانیں گے ویسے آپ کو بھی ماننا پڑے گا۔ آئیے اسی کتاب کو کھولتے ہیں، صفحہ 8 پر چلتے ہیں۔ پہلے صفحہ 8 پہ آپ جب جائیں گے تو ہرا ہرا نشان نظر آئے گا، اور بیان کے بعد یا جب بھی کوئی چاہے ان کتابوں کی زیارت تو نہیں کر سکتے ہیں، ان کتابوں کا درشن کر سکتا ہے، اور ان عبارتوں کو دیکھ سکتا ہے کہ کس طریقے سے ان عبارتوں کے اندر گستاخیاں ہیں۔ اور پھر میں کہوں گا مولانا انور شاہ کشمیری نے کہا تھا ہمارے بزرگوں سے ہوئی ہے یہ عبارتیں ثابت، لیکن ان کی نیت گستاخی کی نہیں تھی، ان کی نیت جو تھی آقا علیہ السلام کی عظمت بتانے کی۔ اب بتائیے ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ہو صراحتاً گالی دے اور بولے ہمارا مقصد گالی دینا نہیں تھا، ہمارا مقصد تو آپ کی تعریف کرنا تھا۔ یہ تو صراحت میں نیت اور توجیہ القول مالا یرضی بہ القائل بھی لازم آتا ہے۔ اب آئیے اس بات میں چلتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں، الحمدللہ ہوتے ہیں، سبحان اللہ تو ہو رہا ہے، انبیاء ممتاز ہوتے ہیں امت سے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن تضاد دیکھو بھائی صاحب، انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل تو اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں، مساوی یعنی برابر ہو جاتے ہیں، بولو معاذ اللہ، اب آگے پھر بولے بلکہ بڑھ جاتے ہیں، اب بولیے معاذ اللہ، مطلب عمل میں امتی نبی سے بڑھ جاتا ہے، یہی مطلب ہے۔ اب ہم اس عبارت پہ ذرا تبصرہ کریں گے اور اس کا تجزیہ کریں گے کہ یار یہ عبارت کیا ہے، تعویل کرنے والے کیا تعویل صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ تو پہلے میں خالی ایک بات بولنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ انبیاء اور رسولوں کے بعد امت میں سب سے افضل کون ہے؟ انبیاء اور رسول کے بعد امت میں سب سے افضل کون؟ تو آپ کہیں گے صدیق اکبر، بولو۔ اب بتاؤ صدیق اکبر افضل ہیں، اب اگر کوئی آدمی بولے کہ دوسرے صحابی صدیق اکبر سے افضل ہے تو آپ خود ہی کہو گے گمراہ ہو گیا، اس لیے کہ امت میں انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر ہے۔ اگر کسی صحابی کو صدیق اکبر سے افضل کہا تو بولے یہ شیعہ کی بولی بول رہا ہے، ہم نے کہا یہ کون سی بولی بول رہا ہے، یہ تو کہتا ہے کوئی بھی امتی ہو عمل میں مصطفیٰ سے بڑھ جائے گا۔ ابے امتی کا عمل مقبول ہے یا نہیں ہے یہ فائنل نہیں ہوتا، لیکن جو نبی عمل کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ پہلا تو یہی فرق ہو گیا۔ دوسری چیز یہ کہ امتی جو کام کرے ضروری نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، لیکن نبی کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ پھر نبی کے عمل کے برابر کیسے ہو جائے گا؟ ہم نمازی کی مثال لاتے ہیں، نمازی کی مثال لاتے ہیں، امتی کو حکم یہ ہے کہ چہرہ قبلے کی طرف ہو اور نظر سجدے کی جگہ ہو، یہ امتی کا معاملہ ہے، لیکن آؤ نبی کا معاملہ، یہ مسجد بنی سلیم ہے، قبیلہ بنو سلیم کی مسجد ہے، ظہر کی نماز ہے، مصطفیٰ نماز پڑھ رہے ہیں، آسمان کو دیکھ رہے ہیں، اور ایک بار نہیں کئی بار دیکھ رہے ہیں۔ قد اللہ تقلب لفظ اللہ نے فرمانی، بار بار دیکھنا، بار بار دیکھنا، مصطفیٰ نے بار بار دیکھا، اللہ تعالیٰ نے جس مقصد سے دیکھا اس مقصد پہ عمل کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ بتاؤ یار کیسے بڑھ سکتے ہیں یار؟ امتی بولے عمل میں بڑھ سکتے ہیں، ہم خالی اتنا پوچھیں گے جو امتی بڑھ سکتے ہیں ان کے دو چار کے نام تو بتاؤ، اور ان سے بھی پوچھو تم نبی سے بڑھ گئے کیا؟ یا تو مصلی میں بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صدیق اکبر عصر کی نماز ہے، مصطفیٰ جان رحمت آ گئے، صدیق اکبر نے مصلی چھوڑ دیا، ہو گیا۔ تم بات کر رہا عمل میں بڑھ جاتے، میں پوچھوں گا خالی یار کم سے کم ان لوگوں کو بتاؤ تو صحیح کون ہیں، ان کے نام کیا ہیں، کون ہے وہ امتی جو امتی مصطفیٰ جان رحمت سے آگے بڑھ گئے؟ اللہ مصطفیٰ کا در بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مخر، مصطفیٰ کی بارگاہ ہے، یہ بارگاہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے بَلَوْ أَنَّهُمْ يَظْلِمُونَ أَنفُسَهُمْ، محبوب کے دربار میں آ گئے، معافی مانگ لیا، اللہ نے معافی کا اعلان فرما دیا۔ بولو اب ایک سوال خالی، ایک میں خالی خواب کے بارے میں پوچھتا ہوں، ایک امتی ہے وہ خواب کیا کیا دیکھ رہا ہے؟ سوتا ہے عجیب و غریب خواب دیکھتا رہتا ہے، کیا کیا دیکھتا ہے سب کو معلوم، لیکن جب نبی خواب دیکھتے ہیں، جب نبی خواب دیکھتے ہیں تو ترمذی کی حدیث بولتی ہے، عبداللہ ابن عباس بولتے ہیں رؤیا الانبیاء حق، کہ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا انبیاء کا خواب حق ہوتا ہے۔ بولو، اور دوسری روایت میں آیا کہ انبیاء کا خواب اللہ کی طرف سے وحی اور پیغام ہوتا ہے۔ اب بتاؤ نبی کا خواب پیغام ہے، ہم سونے کے برابری نہیں کر پا رہے، خواب کے برابری نہیں کر پا رہے، عمل میں برابری کر کے آگے بڑھا دیں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ آؤ قرآن کی آیت دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس سے فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ پیغمبر ہیں، ان میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کسی سے ہم نے کلام کیا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کوئی ایسا ہے جس کو ہم نے درجوں بلند کر دیا۔
درجوں بلند کر دیا. اللہ فرما رہا درجوں بلند کر دیا. اب بتاؤ جس کو اللہ نے درجوں بلند کیا وہ مصطفیٰ جان رحمت اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم امتی کیسے بڑھ سکتا ہے؟ بس خالی میں یہی کہوں گا جو امتی بڑھے ہوئے ہیں عمل میں تھوڑا کم سے کم نام تو بتا دو. اور ہم لوگ ایک جملہ اکثر بولتے ہیں امام کے آگے مت جانا پیارے، امام کے آگے جاؤ گے تو منہا خلقناکم کا لقب مل جائے گا. امام کے آگے نہیں بڑھ سکتے، اگر بڑھے تو مردہ ہو گئے. تو بتاؤ امام کے آگے نہیں جا سکتے ہم لوگ تو امام الانبیاء کے آگے کیسے چلے جاؤ گے؟ سمجھنے والی بات ہے. پھر ایک بات اور فرق ہی دیکھو، زمین آسمان کا فرق ہے. نبی کا خواب اللہ کی طرف سے وحی ہے، امت کا خواب عجیب و غریب معاملہ ہے. امتی کی بات کچھ اور ہے اور نبی بولتے ہیں تو قرآن بولتا ہے. بول رہے ہیں کیا بولتا ہے؟ نبی کا پیغام، نبی کا بولنا اللہ کی طرف سے وحی ہے. اور آگے بڑھو، ہمارا ہاتھ ایسے ہی ہاتھ ہے، نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے ہمارا چہرہ کوئی بھی دیکھے، کوئی ضروری نہیں ہے بھائی کہ اس کو یہ ملے وہ ملے، لیکن مصطفیٰ کا چہرہ ایمان کے ساتھ جو دیکھے تو مصطفیٰ کہہ دے جس نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے کو دیکھا دونوں میں اللہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے. یہ ہر سب کیسے بڑھا دے رہے ہیں. تو یہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے لکھا ہے. اب ہم سوال آپ سے یہ کرتے ہیں کہ یار جو بولے نبی کو امت سے آگے بڑھا دے اس کے بارے میں امام طحاوی کیا کہتے ہیں؟ اور اگر امام طحاوی نے اس نظریے کا رد کر دیا تو جو اس مدرسے سے فارغ ہے اس کو اس کتاب کا رد کرنا پڑے گا، کیونکہ مدرسہ بچل رہا ہے. مدرسے سے بڑے بڑے لوگ فارغ ہو کے آ رہے ہیں، ٹائٹل والے آ رہے ہیں، کوئی یہ بن کے آ رہا، کوئی وہ بن کے آ رہا. ہم نے کہا جو بن کے آ رہے ہو آپ کے اوپر لازم ہے کہ امام طحاوی کے عقیدے کے حساب سے اس کتاب کے نظریے کا رد کرو. صحیح ہے؟ اگر آ رہا ہے سمجھ میں تو بولو نا یار. اب یہ مثلا عقیدت طحاویہ کھولا میں نے، اب اس پہ پہنچتے ہیں ہم لوگ. ایک عقیدہ اس کے اندر امام طحاوی نے لکھا ہے. عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ نمبر 127. ٹوٹل عقیدے کتنے لکھے؟ 134. کتنے عقیدے ہیں؟ ایک بار ریپیٹ کر دو یار زور سے. 134 عقیدے ہیں اور یہ عقیدہ نمبر 127 بول رہا ہے صفحہ نمبر 30 پر. امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا ہے؟ امام طحاوی کہتے ہیں یہ عقیدہ نمبر 127 بعد میں دیکھ لیں گے، یہ پھر بھی زیارت کر لو. عقیدہ نمبر 127 نشان لگا ہوا ہے 721 ادھر سے. یہ اب اس کے اندر امام طحاوی کیا کہتے ہیں؟ وَلَا نُفَضِّلُ أَحَدًا مِّنَ الْأَوْلِيَاءِ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنَ الْأَنبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ. ہم کسی ولی کو کسی نبی پر فضیلت نہیں دیتے، کسی ولی کو کسی نبی پر فضیلت نہیں دیتے. اور وَنَقُولُ اور ہم کہتے ہیں نبی واحد افضل من جمیع الاولیاء. ہم یہ کہتے ہیں ایک نبی سارے ولیوں سے افضل ہے. بولو ایک نبی سارے ولیوں سے افضل ہے. اب یہ بتائیے امام طحاوی کہتے ہیں نبی جو ہوتا ہے یہ ولی سے بھی افضل ہوتا ہے. امت میں اسپیشل لوگ ہیں، وہ اولیاء کی جماعت اللہ کے دوست ہے، ان سے بھی افضل نبی ہے. اب بھائی صاحب یہ کہہ رہے تھے تحذر الناس میں کیا عمل میں بڑھ گئے. اب بڑھ گئے تو ہم نے کہا عقیدہ طحاویہ سے تم بڑھ گئے. عقیدہ طحاویہ کے اندر آیا کہ کوئی بھی ولی نبی کی برابری نہیں کر سکتا. آگے کیسے بڑھ جائے گا؟ اب جب ولی نہیں برابری کر سکتا تو عام امتی کیسے کر لے گا؟ معلوم یہ ہوا کہ اس کتاب کا نظریہ صحیح ہے یا غلط آپ لوگوں کو بولنا، بول کے بتاؤ. اب جب یہ غلط ہے تو امام طحاوی کے حساب سے اس کا رد کرنا ضروری ہوا کہ نہیں؟ اب جب اس کا رد کرنا ضروری ہوا تو جو مولانا قاسم نانوتوی کی نسبت سے اپنے نام کے آگے قاسمی لگائے گا اس کو اس کتاب کا رد کرنا ضروری ہو جائے گا. اگر سمجھ میں آئے تو بول دینا سبحان اللہ. اسی لیے تو ہم اپنے اعلیٰ حضرت میں قربان رہتے ہیں یار ہمیشہ، کیونکہ میرے رضا نے ہم لوگوں کو ادب سکھایا ہے اور ادب کے ساتھ عقیدہ مضبوط بنایا ہے الحمدللہ. وہی عقیدہ بتایا جو امام طحاوی نے سمجھایا. بول دو. اچھا ایک بات اور بتائیں، اس کے حساب سے نبی سے افضل امتی ہو گیا؟
نبی سے بڑھ گیا مطلب افضل ہو گیا، بڑھ گیا، بہتر ہو گیا۔ تو ہم ایک سوال آپ سے کرنا چاہتے ہیں، امام طحاوی نے تو اس کو غلط ٹھہرا دیا ہے نا۔ رافضیوں کا ایک عقیدہ لے کے میں آ رہا ہوں۔ رافضی یہ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد سارے نبیوں سے افضل حضرت علی ہے۔ بولو ماشاءاللہ۔ سارے نبیوں سے افضل حضرت علی ہیں، یہ رافضی کہتا ہے۔ اب ہم ان سے سوال کر رہے ہیں مولانا قاسم صاحب سے، مولانا قاسم نانوتوی سے، کہ جب رافضی نے کہا حضرت علی حضور کے بعد سارے نبیوں سے افضل ہے، کلپ بھی وائرل ہوئی تھی عربی میں، پہنا تھا امام، اس نے بولا انبیاء جو معصوم ہیں انبیاء سے افضل ہیں۔ تو سامنے جو لڑکا انٹرویو لے رہا تھا عربی، اس نے پوچھا ایش کیا بولا تم نے، کیا بولا؟ جیسے ہی بولا مارنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ وہی نظریہ پیش کر رہا تھا کہ جو ائمہ اہل بیت اطہار ہیں یہ نبیوں سے افضل ہے حضور کے بعد۔ اب ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ نظریہ تمہارا جو تحذر الناس کے اندر صفحہ 8 پر ہے یہ صحیح ہے تو رافضی غلط کیسے؟ اس نے بھی تو یہی کہا کہ نبیوں سے افضل ہے، تو تم نے تو یہی کہا کہ نبی سے امتی بڑھ جاتے ہیں۔ مطلب نیا ورژن آیا ہے شیعت کا نیا ورژن آیا۔ ان لوگوں نے کہا ائمہ اہل بیت اطہار یہ خالی حضور کے بعد سارے نبیوں سے افضل ہے۔ انہوں نے اپڈیٹ کیا اور اپڈیٹ کر کے کہا ائمہ اہل بیت تک کیوں محدود کر دیا، سارے امتیوں میں لاؤ۔ اب بتاؤ ایک ہی گھر کے ہیں کہ نہیں؟ اور الحمدللہ میرا رضا تو وہی ہے جو امام طحاوی نے لکھ کے بتایا ہے۔ کوئی تو سمجھا رہا ہے، نہیں سمجھ میں آتا کتابیں اٹھا کے دیکھو۔ ٹھیک ہے، تو امام طحاوی ہے اب شیعہ کے حساب سے۔ اب ذرا آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، امتی بڑھ سکتا ہے یا نہیں بڑھ سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم یہ نظریہ آ کر کے پوچھیں گے حضرت ابو بکر صدیق سے، افضل امتی ہے۔ انبیاء مرسلین کے بعد اللہ نے سب سے افضل ذات جس کو بنایا ہے وہ میرے صدیق اکبر ہے۔ وہ صدیق اکبر جن کو مصطفیٰ نے مزار میں بھی بازو میں لٹا دیا ہے۔ حافظی بولے اس سے پہلے میں بازو میں لٹا دیا، حضور نے پہلو میں لٹا دیا ہے۔ جی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر ہے، جس کے راوی حضرت سعد بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو عمرو بن عوف میں جھگڑا ہو گیا۔ یہ اوالی مدینہ یعنی اطراف مدینہ میں قباء کے پاس ایک قبیلہ آباد تھا، قبیلہ بنو عمرو بن عوف، اس میں جھگڑا ہو گیا، بحث ہو گئی۔ تو سلجھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ آقا علیہ السلام گئے، آنے میں حضور نے تاخیر کی یا ہوئی تو نہیں بولوں گا کیونکہ کنٹرول میں جس کے نہیں رہتا اس سے تاخیر ہوتی ہے۔ مصطفیٰ کے تو کنٹرول میں نظام ہے، سورج کو پلٹا کر کے وقت لاتے ہیں۔ تو حضور نے تاخیر کی تاکہ آج معلوم ہو جائے صحابہ کا نظریہ کیا ہے۔ نماز کے جماعت کا وقت ہو گیا، حضرت بلال ڈائریکٹ آئے ابو بکر کے پاس اور آتے جملہ کیا کہا، اللہ کا حق ان تؤم الناس، اے ابو بکر صدیق کہ آپ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ آپ لوگوں کی امامت فرمائیں۔ کہا کیا ہوا حضور کہاں ہیں؟ آقا علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، آنے میں مصطفیٰ جان رحمت نے تاخیر کی۔ تو آتے ابو بکر نے کہا ان شئت یا بلال، اے بلال اگر تم چاہو تو میں پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت بلال نے ابو بکر سے پوچھا، ہم نے کہا اتنے صحابہ رہے، ڈائریکٹ بلال حضرت ابو بکر کے پاس لے کے ہو گئے، ڈائریکٹ ابو بکر کے پاس ہی بلال کے ہو گئے، کیونکہ صحابہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر کو ہی بنایا ہے۔ مصطفیٰ کی نیابت کا حق صدیق اکبر کو اللہ نے عطا فرمایا، اسی لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ چلیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اقامت ہوئی، مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ ابھی اقامت کا بھی الگ مسئلہ ہے، مستحب کیا ہے، مکروہ کیا ہے، لوگ بحث کرتے ہیں اس میں۔ ہمیں کتابوں کو لے کے آؤ، حنفیت سے مرتد بنے بیٹھے ہو، بولتے ہو تم حنفی ہو، پھر بولو کہ ہم نے پیش کر دیا، بولے ایک فتوے پہ 4-5 فتووں کے حوالے لے کر کے سپورٹ میں۔ اب
ابے حوالے 4-5 نہیں، نہ جانے کتنے حوالے لے کے آئیں گے جس میں یہ ثابت کریں گے کہ اقامت کے وقت بیٹھنا یہ مصطفیٰ جان رحمت کو پسند رہا ہے. بولو آقا علیہ السلام صحابہ بیٹھے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، جیسے ہی کہا مصطفیٰ حجرے سے باہر، مصطفیٰ حجرے سے باہر صحابہ اٹھ کے کھڑے، نماز کے لیے بھی کھڑے ہو رہے ہیں، نماز والے کے لیے بھی کھڑے ہو رہے ہیں، عبادت کے لیے بھی کھڑے ہو رہے ہیں، عبادت سکھانے والے کے لیے بھی کھڑے ہو رہے ہیں. اور فتاوی دارالعلوم دیوبند کا حوالہ بھی میرے پاس موجود ہے، پورا فتاوی موجود ہے. جی اقامت ہو گئی مصلی پہ مصطفیٰ، مصلی پہ کرے صدق و صفا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، مصلی پہ نیت باندھی گئی. اللہ اکبر. پیچھے کیا ہو رہا ہے ہم کو کیا معلوم، لیکن واہ صدیق آپ تو بہت جانتے ہیں، بہت جانتے. کیا ہوا؟ کاش آقا علیہ السلام جیسے ہی مصلی پہ کھڑے، آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے، صحابہ کرام ابو بکر کے پیچھے ہیں، آقا علیہ السلام تشریف لائے، اور جیسے ہی آئے صحابہ نے تالی بجانے شروع کر دیا. ایسے تالی بجا رہے ہیں صحابہ، تالی بجانے لگے. جب زیادہ فلما کثرت تصفیق، جب تالی زیادہ ہو گئی ابو بکر کی توجہ ہو گئی، ابو بکر پیچھے ہٹ گئے، اور جیسے ہی ہٹے مصطفیٰ مسجد میں آ کر کے ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں، ابو بکر پیچھے متا مصلی کو سنبھالو. مصلی کو سنبھالا بھی اس حدیث میں چند تفسیرہ بھی ہوگا، لیکن پھر بھی ابو بکر پیچھے آ گئے. مصطفیٰ جان رحمت مصلی پر ہے. آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے سوال کیا، اے لوگوں یہ بتاؤ تم نے تالی کیوں بجائی، تم لوگوں نے تالی کیوں بجائی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا سرکار ابو بکر کو متوجہ کرنے کے لیے حضور نے جملہ فرمایا، انما التصفیق للنساء والتسبیح للرجال. اے میرے صحابہ نماز میں کوئی مسئلہ آ جائے تو تالی بجانا یہ عورتوں کا کام رہے گا، لیکن سبحان اللہ بولنا یہ مردوں کی شان ہے. آج بھی لوگ کر رہے ہیں، سمجھ لینا پینٹ کوٹ پہننے کے باوجود مرد ہے کہ نہیں کنفیوز ہے، اور سبحان اللہ بولے الحمدللہ. دوسری چیز آقا نے کیا فرمایا، اے ابو بکر تم پیچھے کیوں آ گئے؟ ہم نے تم کو کہا تھا مصلی سنبھالو، سنبھالنا چاہیے تھا، لیکن تم پیچھے کیوں آ گئے؟ ابو بکر صدیق کیا عرض کرتے معلوم، ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بالناس بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال نہیں کہ مصطفیٰ کی موجودگی میں لوگوں کی امامت کرے، مصطفیٰ کی موجودگی میں لوگوں کی امامت کرے. میں چند سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے نماز میں مصطفیٰ کا خیال کیا یا تعظیم کی؟ اگر خیال کیا تو خیال آتا ہے جاتا ہے، لیکن مصلی چھوڑ کے پیچھے آ گئے. تم خیال کو شرک بتا رہے ہو تو اب بتاؤ مصلی چھوڑنے کو کیا کہو گے؟ تم نے کہا یہ شرک ہے. ابو بکر صدیق نے کہا جس کو تم شرک سمجھتے ہو یہ ہمارے ایمان کا کمال ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے، انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. ابو بکر صدیق نے یہ بتایا. صحابہ کرام نے تالی عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، لیکن صحابہ نے تالی بجائے نماز بھی فاسد نہیں ہوئی. کیوں؟ محبت مصطفیٰ میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو یہ کرا کر کے لوگوں کو درس عطا فرما دیا. تو یہ آقا علیہ السلام. اب بتائیے مصلی پہ پڑھنے کے لیے تیار، تم عمل میں بڑھائے کرو گے. سمجھنا ہے، ایک تو تحابی کے بھی خلاف ہے، امام تحابی کے عقیدے کے خلاف اور حدیث کے بھی خلاف ہے. جو چیز حدیث کے خلاف ہے اس پہ آپ اس کا رد کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ اب آؤ بولے سنی وہ یہ بدعتی ہے، جہاں روزے میں شرائع کو بھگا دیا جائے گا. ابے بدعتی اصل میں عقیدے کا بدعتی ہوتا ہے، عقیدے کا بدعتی ہوتا ہے. جس کا عقیدہ خراب ہوتا ہے روزے محشر مصطفیٰ حوضے کوثر سے اسے بھگائیں گے. بولو نا، اسے بھگائیں گے، حضرت علی ڈنڈے سے مار کے بھگائیں گے. سمجھ میں آیا؟ اور تم بولو کتنا بھی امتی گنہگار ہو عمل میں توبہ کرے گا اللہ معاف کر دے گا. تو ہم نے کہا سنی کا عمل تو خراب ہو سکتا ہے لیکن عقیدہ بڑا مضبوط ہوتا ہے. عقیدہ بڑا مضبوط ہوتا ہے پیارے. تو عقیدہ نجات کی دلیل ہے. پھر وہ نہیں عمل خراب ہے. تو میں چند سوال کر رہا ہوں. بے نمازی کے بارے میں آپ کا حکم کیا ہے؟
عمل خراب ہے یا نہیں؟ تو بولے نہیں عمل تو خراب ہے. ہم نے کہا دونوں برابر. تمہاری مسجد کم ہو جاتی ہے جمعہ کے بعد, ہمارے یہاں بھی کم ہو. تب اس پہ تبصرہ مت کرنا کہ ہم بہت نمازی ہیں وہ بہت کم نمازی ہے. ابے تم تو خالی 4 رکعت فرض کے نمازی ہو. الحمدللہ سنی جب پڑھتا ہے تو سنتوں کو بھی پڑھتا ہے. ہر ایک چیز آپ سمجھاتا چلو. اس نقطے کو سمجھ لیں گے بہت باریکی سے بڑا اہم مسئلہ سمجھ میں آیا. حضور نے جب فرقوں کا تذکرہ کیا تو حضور نے کیا کہا؟ وہی الجماعہ. تو ہم لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل سنت و جماعت. پہلے لوگ نہیں لگاتے تھے, اب بہت تیزی سے لگانے لگے. وہ بھی جو بولے ہم حدیث کو مانتے وہ بھی اہل سنت و جماعت, یہ وہ بھی لگا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہو گیا یار سنی جو بول رہے ہیں دلائل تو بڑے مضبوط ہے, لا چوری کرو ان کا. اور کسی پہ طنز کرنا مقصد نہیں, میں خالی دعوت فکر دے رہا ہوں کہ سوچو یار, خالی سوچو. جس دن سوچو گے اس دن سنیت کو قبول کر لو گے. طنز کرنا بند ہو جائے. اس کو جو نام دیا گیا اہل سنت و جماعت, یعنی سنت والے اور جماعت والے. تو بولے ہم تو ہیں. ہم نے کہا پہلے سمجھ آپ نے بھلا سنت کس کو کہتے ہیں؟ مصطفیٰ کے طریقے کو. سنت کہتے ہیں مصطفیٰ کے طریقے کو, اور جماعت صحابہ کی جماعت. اب اس کو سمجھو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں 2 طرح کا حکم دیا ہے. ایک جگہ جیسے اللہ ایک طرح کا حکم دیتا ہے نماز قائم کرو, اس کو نے نماز پڑھ کے بتا دیا نماز ایسے ایسے پڑھنا. اللہ نے فرمایا روزہ رکھو, مصطفیٰ نے روزہ رکھ کے بتا دیا ایسے ایسے روزہ رکھنا. اللہ نے فرمایا حج کرو, مصطفیٰ نے حج کر کے بتا دیا ایسے ایسے کرنا. یعنی جو عملیات اللہ نے حکم دیا مصطفیٰ نے سب کر کے بتا دیا. لیکن جیسے سورہ فتح میں آئے تو اللہ فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوا وَتُعَقِّرُوا, اے جماعت صحابہ میرے محبوب کی تعظیم و تقریم کرنا ہو. اب سوال یہ ہے 2 طرح کا حکم, ایک وہ جو حضور نے کیا کر کے بتا دیا, اور جو مصطفیٰ کرے وہ ہے سنت, وہ ہے سنت. اب اللہ نے حکم دیا نبی کی تعظیم کرو, تو کیا حضور اپنی تعظیم کرے؟ میری تعظیم ایسے کرنا, میری تعظیم ایسے کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے تعظیم کا جب حکم دیا تو تعظیم میں صحابہ نے جو تعظیم کی ہے وہ تعظیم چلے. تو صحابہ نے نماز بھی تعظیم کی ہے, بولو. صحابہ نے نماز کے باہر بھی تعظیم کی ہے. صحابہ نے اتنی تعظیم کی ہے کہ مصطفیٰ کا لعاب لے کے چہرے پہ مل لیا, بولو. صحابہ نے اتنی تعظیم کی ہے کہ آٹا کم پڑ گیا تو لعاب مصطفیٰ پڑ گیا, اللہ نے لہجہ بڑھا دیا, بولو. کھجور کم ہو گئے, مصطفیٰ بیٹھ گئے, اللہ نے کھجور کو بڑھا دیا. صحابہ نے تعظیم کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حدیث کا خلاصہ بنتا ہے کیا, نجات پانے والی جماعت وہ اہل سنت و جماعت ہے. مطلب جو مصطفیٰ کے سنت اور جماعت صحابہ والے ہیں, بولو. یعنی سنت مصطفیٰ پہ عمل کے ساتھ ساتھ جماعت صحابہ والے. اور خالی کپڑے میں سنت نہیں کہ یہاں تک کپڑا وہاں تک کپڑا, نماز بھی سنت ہے. خالی 4 فرض پڑھ کے بھاگنا نہیں ہے, 3 پڑھ کے بھاگنا نہیں ہے. بھاگنے کا رواج بھی کہاں سے بنا ہے آپ کو معلوم ہوگا. تو اب یہ معلوم ہو گیا امتی عمل میں مصطفیٰ نبی سے بڑھ سکتا ہے یا نہیں بڑھ سکتا, آپ بتاؤ. اور جو کہے بڑھ سکتا ہے اس کا رد کرنا ضروری ہوا کہ نہیں ہوا. اسی لیے امام طحاوی نے عقیدہ نمبر 127 کے اندر کہا ہم کسی ولی کو نبی سے افضل نہیں کہتے, اور ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو سارے ولیوں سے افضل بنایا. اب یہ نظریہ جو ہے, اس نظریے کا رد کرنا بہت ضروری ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, ایک دم کلیئر ہو گئی بات, ایک بار بول دو یار. تو جو اس ان کے مدرسے سے پڑے ہوئے ہیں نام لگائیں ان کا رد کرنا ضروری ہے تاکہ عقیدہ طحاویہ پہ عمل ہو. ٹھیک ہے, اور آگے بڑھو. افضل یہ لوگ کس کو کہے یہ بھی تو دیکھ لو پہلے. کیوں کہا ان لوگوں نے کہ امتی نبی سے بڑھ جاتا ہے؟ ساری کائنات کا استاذ کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو علم دیا, نبیوں کا معلم اللہ تبارک و تعالیٰ, اور میرے مصطفیٰ کو اللہ نے ساری کائنات کا معلم اور استاذ بنا کر بھیجا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو پڑھنا لکھنا سکھایا, اگرچہ مصطفیٰ میرا امی بن کر کے.
حضور نے پڑھنا سکھایا. لیکن ایک بھائی صاحب ہیں, انہی کے جوڑی دار ہیں, ان کی ایک کتاب ہے, دیکھ رہے ہو, البرہان القاطع, البراہین القاطع. کیا ہے کتاب کا نام؟ البراہین القاطع. کہاں سے چھپی ہے؟ کتب خانہ, ارے پڑھو, کتب خانہ امدادیہ. کہاں؟ بند. بند. کون لکھے ہیں؟ بہت ادب کے ساتھ نام پڑھ رہا ہوں. لکھی گئی کتاب بامر حضرت بقیت السلف, حجت الخلق, راس الفقہاء والمحدثین, تاج العلماء الکاملین. القاب بولے سنی والقاب بہت دیتا ہے. یہاں کیا کر رہا ہے؟ بولے فقہاء کا تاج اور محدثین کے سر ہیں یہ. شر ہے یہ, تاج العلماء الکاملین. اب ان کی کتاب میں ہم پہنچ رہے ہیں, ایک صفحہ کھولتے ہیں. کس کو انہوں نے بڑھایا ہے؟ صفحہ 40, اور 40 پہ جائیں گے تو ڈائریکٹ 40واں ہو جائے گا. انہوں نے کس کو بڑھایا معلوم؟ دیکھو, پڑھو پڑھو, شروع نشان لگا ہے, بعد میں زیارت بھی کر لینا. تو انہوں نے کہا اس فقیر کے گمان میں یہ آتا ہے, اور ہم کی بات چاہیے یا کچھ ہے نا, ہو سکتا ہے بولے کاٹ پیٹ کے پڑھتے ہو تو چلو یہی سے پڑھتے. اقول حسن علی نام کا کوئی مدرس مدرسہ دیوبند میں نہیں. ابتدائے بنائے مدرسے سے آج تک کی کیفیات موجود ہے, دیکھ لو. مؤلف کو اگر دیوبند کے مدرسے میں تعین کرنا مقصود ہے تو اس طرح ایسی طرح کرنا, تعین کرنا کہ جس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو, شرم کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان بعض الظن اسم. پھر خواہ مخواہ حسن علی کو دیوبند کا مدرس یا طالب علم قرار دے کر محض اپنی طرف سے یہ لکھنا کس قدر خلاف امر حق تعالیٰ کے ہے, اور جو توحید مدرسے کی غرض مؤلف کی ہے, تو ایسے وہی واہی تا متاعل سے کچھ نہیں ہوتا. مدرسہ دیوبند کا جو کچھ علم ہے اور کچھ فہم خدا داد مؤلف کو ہے, تو آوے اور دیکھے اس فقیر کے گمان میں یہ آتا ہے کہ مدرسہ دیوبند کی عظمت حق تعالیٰ کی بارگاہ پاک میں بہت ہے. کیوں بہت ہے؟ کہ صدہا عالم یہاں سے پڑھ کر گئے اور خلق کثیر کو ظلمات ضلالت سے نکالا. یہی سبب ہے. اب یہی سبب ہے, پڑھو آگے, کہ ایک صالح فقر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے تو آپ کو اردو میں کلام کرتے تھے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اردو میں بات کر رہے ہیں. کس میں بات کر رہے ہیں؟ اردو میں کلام کرتے تھے. پوچھا کہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی؟ آپ تو عربی ہیں, آپ کو یہ کلام کہاں سے, بات کہاں سے آ گئی؟ آپ تو عربی ہیں. فرمایا جب سے علماء دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آ. بولو معاذ اللہ. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اردو کے استاذ کون ہیں؟ اردو کے استاذ کون ہیں؟ ان کے حساب سے وہاں مدرسے والے. اب انہوں نے جو کہا بظاہر امتی بڑھ جاتا ہے, کہاں بڑھایا؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاگرد بنا دیا, جبکہ مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ تعالیٰ نے اپنا شاگرد بنایا اور ساری کائنات کو مصطفیٰ سے سیکھنے کا حکم عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن, رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن کا علم عطا فرما دیا. اللہ سکھائے. معلوم ہے سیرت حلبیہ میں ایک روایت لکھی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو کتنی زبانوں کا علم عطا فرمایا. ہم لوگ بولتے یہ زبان ہماری نہیں, وہ زبان ہماری نہیں ہے, لیکن ہم نے کہا پیارے ہماری ساری زبانیں ہیں. انگریزی ہماری ہے, ہندی ہماری ہے, سنسکرت ہماری ہے, مراٹھی ہماری ہے, حتیٰ کہ چینی جاپانی زبان بھی ہماری ہے. بولو. بولے کہاں سے لے آئے مولانا؟ ہم نے کہا سیرت حلبیہ سے لے کے آئے. بولے کیا لے کے آئے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو ایک دو زبان نہیں بلکہ 7000 زبانوں کا علم دے کر کے اتارا. اور سلو بولے یار,
جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خلیفہ کو آدم علیہ السلام کو جو مصطفیٰ کا وسیلہ لگائے ان کو 7,000 کا علم دے رہا ہے تو سوچو اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا علم عطا فرمایا ہوگا. یہ بتایا کہ نہیں جب سے تعلق ہوا ان لوگوں نے ہم کو سکھایا. جب سے تعلق ہوا جب سے سکھا دیا. اب سمجھ میں آیا انہوں نے کس کو افضل بتایا کس کو پڑھایا. اسی لیے امام طحاوی فرما رہے یہ عقیدہ غلط ہے یہ نظریہ غلط ہے. اب اور آگے چلیں. میں خالی ایک سوال کرتا ہوں کہ اب جو ان کے مدرسے سے فارغ ہے اس کتاب کا رد کرنا چاہیے کہ نہیں اس کو کرنا چاہیے. اچھا کس کے اعتبار سے؟ امام زور سے بولو امام طحاوی کے اعتبار سے. اچھا ان کا یہ عقیدہ یہ نظریہ حدیث کے بھی خلاف ہے. جب حدیث کے خلاف ہو گیا تو امام طحاوی نے یہ بھی کہا نا کہ ہم اس کی بات نہیں مانتے جو اس کی مخالفت کرتا ہے جو قرآن میں ہے سنت میں اجماع میں. اس کے اعتبار سے بھی غلط ہے. ایک عبارت اور بڑی خطرناک ہے اس کے اندر. وہ عبارت تو بہت ڈینجر ہے بہت ڈینجر ہے بہت ڈینجر ہے. لیکن پہلے اس سے یہ سمجھ لیجئے ہمارے نبی آخری ہے کہ پہلے ہیں؟ زور سے بولو. یہ میرے نبی کا معجزہ ہے کہ اللہ نے اول بھی بنایا ہے آخر بھی بنایا ہے. پہلے بھی مصطفیٰ آخر میں بھی مصطفیٰ ہے نا. تو لوگوں نے کہا یہ اول اور آخر سمجھ میں نہیں آیا. ہم نے کہا اپنی اوقات کو دیکھو سمجھ میں آئے گا. بولے اپنی اوقات کو ہم کہاں دیکھ لیں؟ ہم نے کہا گھڑی میں اپنی اوقات اور وقتوں کو دیکھو. بولو یار دیکھو 12 سے سوئی چل رہی ہے 12 پہ رک رہی ہے 11 پہ چل رہی ہے 12 پہ رک رہی ہے. ہم نے کہا 12 سے شروع 12 پہ ختم تو 12 اول بھی ہے 12 آخر بھی ہے. بولو 12 اول بھی ہے 12 آخر بھی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الاولون والآخرون. حضور نے فرمایا ہم اول ہیں ہم آخر ہیں. یعنی آقا علیہ السلام نے جو فرمایا وہ اس اعتبار سے کہ ہماری بلا پیدائش اور خلقت یہ اول ہے اور ہماری بعثت سب سے آخر ہے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حضور آخری نبی ہے نا. حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے. لیکن مولانا صاحب جو ہے نا مولانا قاسم صاحب مولانا قاسم نانوتوی صاحب رح انہوں نے خاتم کا ایک نیا معنی بتایا ہے. ایک نیا معنی بتایا اور اس نئے معنی پہ ہم تبصرہ کریں گے تھوڑا سا کہ انہوں نے نیا معنی جو ثابت کیا ہے یہ نیا معنی بھی کیسے آ گیا. اب اس میں صفحہ 40 پہ چلیے گا. صفحہ 40 پہ انہوں نے خاتم کا ایک نیا معنی بتایا. ہاں اگر خاتمیت بمعنی اوصاف ذاتی بوصف نبوت کیجئے جیسا ہیج مدان نے عرض کیا ہے یعنی خاتمیت اوصاف ذاتی بوصف نبوت یعنی اصلی نبی. خاتم کا معنی کیا لیا انہوں نے؟ زور سے بولو نا. اصلی نبی کہاں اصلی نبی مان لو. خاتم القرآن میں اللہ نے فرمایا نا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین یعنی نبیوں میں مصطفیٰ اصلی. کہتے ہیں اگر اصلی مان لو تو اس اعتبار سے کوئی ٹینشن نہیں رہے گا. کس چیز کا ٹینشن نہیں رہے گا؟ کوئی ٹینشن نہیں رہے گا. کوئی عقیدے میں خطرہ نہیں آئے گا. اگر حضور کو اصلی مان لو تو پھر کوئی خطرہ نہیں رہے گا. کس چیز میں کوئی خطرہ نہیں رہے گا؟ تو آگے خود پڑھ کے بتا دیں. اگر بالفرض بعد زمانے نبوی کوئی نبی پیدا ہو حضور اصلی ہے نا تو اب جب اصلی ہو گئے تو اصلی کے اعتبار سے حضور کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہو جائے تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں فرق نہ آئے گا. بولو معاذ اللہ. مطلب حضور اصلی ہیں. اب اصلی حضور کو مان لو تو حضور کے بعد چاہے جتنے آئے کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے. تو ہم پوچھتے مولانا قاسم صاحب آپ نے یہ جو کہا ہے یہ کہیں حدیث میں آیا ہے کہ خاتم کا یہ معنی ہے؟ کہیں حدیث میں آیا قرآن میں آیا کہیں صحابہ نے کوئی تفسیر کی ہے؟ اگر نہیں کی ہے تو یہ حضور کو اصلی مان کر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نیا نبی حضور کے بعد پیدا ہو جائے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی فرق نہیں آئے گا. تو ہم پوچھتے مسیلمہ کذاب سے کیسے فرق آ گیا؟ مسیلمہ کذاب سے کیسے فرق پڑ گیا؟ پھر اسود عنسی سے کیسے فرق پڑ گیا؟ طلیہ سے کیسے فرق پڑ گیا؟ مرزا
کہا غلام احمد قادیانی سے کیسے کہا؟ وہ تو یہی بولتا تھا حضور اصلی ہے میں ذلی ہوں، حضور اصلی ہے میں ذلی ہوں۔ تو اب یہ بتاؤ یہ عبارت آپ ہی بتانا گستاخی والی ہے یا نہیں؟ زور سے بولا یار، ایک دم صاف صاف ہے۔ یہ لوگ جو سامنے نہیں آتے عوام کو الجھا کے رکھنا، اس کی اصل وجہ یہ ہے۔ معلوم ہے پڑوس میں جب قادیانیوں کے خلاف بل پاس ہوا تھا تو ایک قادیانی نے یہی عبارت پیش کی تھی، یہی عبارت پیش کی تھی کہ ہمارے اوپر تو پابندی لگ گئی لیکن ان کا کیا؟ انہوں نے بھی تو یہ کہہ دیا کہ حضور کے بعد اگر کوئی نیا نبی پیدا ہوتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، حضور جو ہے نا اصلی نبی ہے، کیونکہ خاتمیت کے معنی اصلی ہونا، کیا بتا دیے؟ اور صاف ذاتی بوصف نبوت، یہ نیا معنی بتا دیے۔ اب ہم آپ سے خالی اتنا پوچھیں گے یہ نیا معنی بھائی صاحب کہاں سے لائے ہیں؟ کہاں سے لائے یہ نیا معنی؟ حدیث سے لائے، قرآن سے لائے، اجماع امت سے لائے؟ حالانکہ اجماع امت میں سے دو بزرگ ہیں، ایک بزرگ کا نام ہے امام قرطبی اور ایک بزرگ کا نام ہے امام غزالی۔ بولو اور سیدھا بولے یار۔ امام غزالی امام قرطبی نے کہا تھا کیا؟ اگر خاتم کا معنی آخری ہوتا ہے، اگر کوئی آخری معنی چھوڑ کر کے نیا معنی بیان کرتا ہے تو یہ الحاد ہے، بے دینی ہے۔ یہ کیا ہے؟ الحاد اور بے دینی ہے۔ کس نے کہا؟ امام غزالی اور امام قرطبی نے کہا۔ تو یہ نیا معنی بے دینی ہے کہ نہیں؟ تو امام غزالی اور امام قرطبی کے اعتبار سے بھی غلط ہے۔ اب آ جائیے چلتے امام طحاوی سے پوچھتے ہیں، امام طحاوی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو امام طحاوی کہتے ہیں پہلے دو چار حدیثیں اس پر لے سنو اور ایمان تازہ کرو، پھر ان کی عبارت کو سنو۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کیسے کہلوایا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک پہلا حصہ صفحہ 622 کے اندر ہے۔ آقا فرماتے کیا؟ لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہے، انا محمد احمد، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں۔ مصطفیٰ فرمائے میں محمد ہوں، میں احمد ہوں۔ وانا الماحی الذی یمحو اللہ بہ الکفر، اور میں وہ مٹانے والا جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹا دیتا ہے۔ مٹاتا اللہ ہے لیکن مصطفیٰ کہہ رہے میں مٹانے والا، ماحی، میں مٹانے والا۔ حالانکہ آقا خود کہہ رہے ہیں الذی یمحو اللہ بالکفر، میرے ذریعے سے اللہ کفر مٹاتا ہے، تو پھر اللہ ماحی ہونا چاہیے۔ ماحی، محا، یمحو مانے مٹانا، ختم کرنا، تو اللہ کو ماحی ہونا چاہیے، لیکن مصطفیٰ کہہ رہے ماحی میں ہوں کیونکہ اللہ میرے ذریعے سے مٹاتا ہے۔ جی اس کے بعد حضور کہہ رہے ہیں وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، حضور نے فرمایا میں حاشر ہوں، میں جمع کرنے والا، میرے قدم پر لوگوں کو محشر میں جمع کیا جائے گا، میرے قدم میں لوگ آئیں گے۔ حضور اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَنَا الْعَاقِبُ، حضور فرماتے ہیں میں عاقب ہوں۔ عاقب کا عاقب کا معنی کہا جو سب سے آخر میں آتا ہے اسی کو عاقب کہا جاتا ہے، تو حضور آخری ہے۔ اب بتائیے حضور آخری ہیں، پھر کوئی کہے کہ نیا نبی پیدا ہو جائے، اس حدیث کے خلاف ہے کہ نہیں؟ ارے زور سے تو بولو، حضور آخری ہے نا۔ حضور کیا ہے؟ عاقب، عین علی زور، عاقب زیر قیب، عاقب، حضور آخری نبی ہیں، عاقب ہے۔ اور آگے حضور فرماتے کیا معلوم؟ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنى بیتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاویہ۔ حضور فرماتے میری مثال اور مجھ سے پہلے کے تمام انبیاء کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص نے گھر بنایا، بڑا خوبصورت بنایا، شاندار بنایا، لیکن ایک گوشے میں ایک اینٹ کی جگہ کو چھوڑ دیا۔ پورا گھر بنایا لیکن ایک اینٹ کو چھوڑ دیا۔ وَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَتَعَجَّبُونَ لَهُ، تو لوگ اس گھر کا چکر لگا رہے اور حیرانی ظاہر کر رہے کیسا آدمی ہے، خوبصورت گھر بنایا لیکن یہ اینٹ کیوں نہیں لگایا، خوبصورت گھر بنایا اینٹ کیوں نہیں لگایا، حیرانی ظاہر کر رہے ہو، کہہ رہے کیوں نہیں رکھا، کیوں نہیں رکھا۔ تو آقا فرماتے انا اللبن وانا خاتم النبیین، اے لوگوں سنو، وہ آخری اینٹ جو گھر کی خوبصورتی ہے وہ اینٹ میں ہوں
اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ اب حضور نے خود بتا دیا اینٹ مکمل، میرے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ نظریہ حدیث کے خلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے بولو یار، کون سا پیدا ہو جائے تو خاتمیت میں فرق نہ آئے، یہ عقیدہ حدیث کے خلاف ہے کہ نہیں؟ اگر ہے خلاف تو بولو سبحان اللہ یار۔ کہ سنیوں کا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے کیا کہ حضور ہمارے آخری نبی ہے، بولو یار۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت رحمت عثمان ارشاد فرماتے کہ بس میں آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، بس میں آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کیا کہ میں کیا ہوں؟ آخری نبی۔ اب ایک چیز اور، ایک حدیث اور لے لو، اس حدیث کو حضرت حذیفہ الیمان رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا، اور صفتیں اتوا جو مدرسہ پڑھے ہیں، چاہے بچے ہوں یا بچیاں اگر سن رہی ہوں مدرسہ پڑھی ہوں تو ان کو ترکیب میں سمجھتا ہے، موصوف اور موصوف کی ایک صفت آتی ہے، صفت تفسیری اور صفت کاشفہ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو خاتم النبیین کی صفت کاشفہ کیا آقا علیہ السلام نے استعمال کی؟ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث پاک راوی حذیفہ الیمان رضی اللہ تعالیٰ نے آقا فرماتے کیا، فی امتی کذابون دجالون، میری امت میں بہت بڑے بڑے کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، دھوکہ دینے والے۔ اب ایسے لوگ جو ہے ٹھیکہ اٹھائے تو کیا ہو، سمجھے؟ دجال بھی ہے، کذاب بھی ہے، اور پھر بولتے سب ایک ہو جاؤ، سب ایک ہو جاؤ۔ ایموشنل کر رہا، ابے ایک ہونے کا جذبہ ہے تو امام طحاوی کو ہی کسوٹی بنا لو، امام طحاوی کو کسوٹی بناؤ۔ 134 عقیدے جو امام طحاوی نے پیش کر دیے انہی کو پیش کرو، الحمدللہ خود بخود اتحاد ہو جائے گا۔ عقیدہ جتنا آیا رد کرو، چھوڑو، ختم کرو اس کو۔ جی آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں دجال بھی ہوں گے، کذاب بھی ہوں گے، اور حضور نے اصلا فرمایا 27 لوگ ہوں گے، ان میں سے 4 عورتیں بھی ہوں گی جو نبوت کا دعویٰ کریں گی۔ عورتوں کو بھی بھوت چڑھا تھا اس ٹائم پہ۔ پھر حضور فرماتے ہیں انی خاتم النبیین لا نبی بعدی، صفت کاشفہ۔ حضور نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، اور مصطفیٰ کا معلوم ہے یہ جیسے مولانا آئیں گے نیا معنی بتا کے امت میں جھگڑا لگائیں گے، اس لیے صفت کاشفہ کے طور پہ آقا نے فرمایا کیا، انی خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں۔ کیا مطلب؟ آقا فرماتے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ اس کو صفت کاشفہ کہا جاتا ہے، مطلب مصطفیٰ نے خود وضاحت کر دی ہے کہ خاتم کا معنی یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حدیث کے خلاف گیا کہ نہیں گیا؟ اگر گیا تو سنیوں کا عقیدہ ثابت ہوا تو بولو سبحان اللہ۔ اور آگے نہیں تو یار یہ نمونہ ہے فتنے کا، میں بولے شکیلیت کا رد کر رہا ہوں، اب شکیلیت سے پہلے تو اس کا رد کرو یار، تحذیر الناس کا رد کرو۔ یہاں رد کرو گے دروازہ بند ہو جائے گا، باہر کوئی نکل ہی نہیں پائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ دروازہ تو اب بند کرو اس کو، سمجھ میں آیا؟ جی بلا وجہ کھول کے رکھے۔ ایک حدیث اور لو، تاریخ ابن عساکر پہلا حصہ صفحہ 275، راوی سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ابھی اس کی عبارت پر چلیں گے۔ فقیر نے 26 طریقے سے اس عبارت کی خامی نکالی ہے۔ انہوں نے جو صفحہ 4 پر لکھی ہے عبارت نا کہ خاتم ماننا، خاتم کا ماننا یہ ماننا کہ حضور بعد میں آئے ہیں، یہ کس کا خیال ہے، نیا ماننا بیان کرنا یہ ہمارا خیال ہے۔ وہ عبارت جو پیش کی اسے 26 طریقے سے میں نے ڈائری میں لکھا ہے۔ وہ کبھی کسی عالم سے گفتگو ہو تو مزہ آوے وہاں پہ، سمجھے نا؟ جی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی کہتے ہیں کہ حابط جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام اترے، تاریخ ابن عساکر پہلا حصہ صفحہ 275، کہتے ہیں انہوں نے کہا ان ربک یقول، جبرائیل نے کہا اے مصطفیٰ آپ کا رب کہتا ہے قد ختمت بک الانبیاء، آپ کے ذریعے سے ہم نے نبیوں کا سلسلہ روک دیا، ختم کر دیا۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے ختم کر دیا، یعنی حضور پر آ کر کے ختم، حضور پر آ کر کے ختم۔ اور آگے بڑھو، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، جبرائیل کہہ رہے کہ ما خلقت خلقا اکرم علی منکا،
اب یہ عبارت کا رد ہو جا رہا ہے جس کا بولے نا امتی پڑ جاتا ہے، صاف صاف ہے وما خلقت خلقا اکرم علی منک، اے محبوب ہم نے کسی ایسی مخلوق کو نہیں پیدا کیا جو میرے نزدیک آپ سے افضل ہو، کوئی مخلوق ایسی نہیں جو آپ سے افضل ہو میرے نزدیک۔ اللہ فرما رہا ہے میں پیدا ہی نہیں کیا، اب اللہ فرما رہا ہے نے پیدا ہی نہیں کیا، یہ زبردستی پیدا کر رہا ہے، اللہ کے مقابل میں آ رہا ہے کیا؟ امتی کو بڑھا دے رہے ہیں جی۔ وَقَرَنْتُ اسْمَكَ مَعَ اسْمِ مَحْبُوب، ہم نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے۔ ارے کہاں نہیں اللہ نے ملایا ہے یار، نماز میں ملایا، نماز کے باہر ملایا ہے، اذان میں ملایا، قبر میں ملایا، محشر میں بھی اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے، ہر چیز میں اللہ نے نام ملایا ہے۔ پھر اس کے بعد بڑی لمبی پوری حدیث ہے، آخر میں ایک جملہ اللہ نے فرمایا کیا؟ وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا، محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو یہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو میں پیدا نہ کرتا۔ لَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا، اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو بھی پیدا نہ کرتا۔ یعنی مصطفیٰ آئے، اللہ نے انہی کے لیے ساری کائنات کو سجایا، تو اب یہ کہیں امتی کو بڑھایا، ہم نے کہا تو نے امتی کو بڑھا کے نبی کی عظمت کو گھٹانا چاہا، لیکن مصطفیٰ کو اللہ نے خود بڑھا دیا ہے، اتنا بڑھایا کہ یہ بڑھانے والا پہنچ نہیں پایا، سمجھ رہے نا؟ اور جو یہاں پہنچنے کی کوشش کی وہاں پٹ سے پہنچ جی۔ ایک حدیث میں آیا ہے ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مستد احمد ابن حنبل کی حدیث پاک، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اصل مسئلہ اچھا ہم لوگ یہ سب بیان کرتے تھے، لوگ کیا بولتے معلوم؟ تعصب برت رہا ہے بلا وجہ، اس کی بولے کیا ضرورت ہے؟ ارے بھیا اس کی اگر ضرورت نہیں ہے تو تم بھی اپنے یہاں مسجدوں بند کر دو، نہیں سمجھے؟ کیسے چپکے سے بیان کرتے ہیں ہم کو سب معلوم ہے، کہاں مار کے جاتے ہیں ہم کو سب معلوم ہے، ایڑا بنانا بند کرو۔ اور حقیقت ہے یہ تمہارا معاملہ ایسا، تم کان میں بولتے ہو، سنی کان میں بھی میدان میں ہر جگہ بولتا ہے، کیونکہ سر چڑھ کر کے بولتا ہے حق ہمیشہ، تو جو حق ہے وہ حق رہے گا جی۔ حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالی سے مروی ہے، مصنف احمد بن حنبل کی حدیث ہے پاک، حضور نے فرمایا انی عبد اللہ فی ام الکتاب لخاتم النبیین، اے لوگوں سنو میں ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں اللہ کا بندہ لکھا ہوں، اور میرے بارے میں اللہ نے لکھ دیا میں خاتم النبیین ہوں۔ حضور فرمایا محفوظ نہیں، فائنل ہو گیا، کوئی نہیں، آخر یہی رہے گا۔ اس کے علاوہ حضور نے کیا فرمایا معلوم؟ دارمی کی حدیث ہے پاک، حضرت جابر فرماتے ہیں حضور نے فرمایا انا قائد المرسلین، میں نبیوں کا قائد اور سالار، میں قائد رسالت ہوں، میں قائد رسالت ہوں، سالار رسالت ہوں۔ مصطفیٰ نے بتایا کیا؟ نبیوں اور رسولوں کا سالار میں، نبیوں اور رسولوں کا قائد میں، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین، اور میں نبیوں میں سب سے آخری ہوں۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا انا اول الشافع والمشفع، سب سے پہلے میں شفاعت کرنے والا اور اللہ سب سے پہلے میری شفاعت قبول کرنے والا، شفاعت کرنے والا، مشفع جس کی شفاعت قبول کرے۔ حضور نے فرمایا اول ہوں میں اس بارے میں، امتی کو بڑھاؤ، وہاں پہ محشر میں بڑھاؤ امتی کو، چلو شفاعت کر دو امتی صاحب، عمل میں آپ بڑھ گئے ہو، چلو شفاعت کر دو۔ امتی بھی وہاں اب نہیں بول سکتا، کیوں نہیں بول سکتا؟ کہا دنیا میں خالی بڑھا تھا، آخرت میں تو وہی چلے گا جس کو اللہ نے بڑھایا۔ کہا اللہ نے کس کو بڑھایا؟ ہم نے کہا اللہ نے اس کو بڑھایا جسے مصطفیٰ جان رحمت کہا جاتا ہے۔ وہاں تو یوں لگے رہیں گے لواء الحمد کے نیچے، امام رسول بالا مسجد کو بول دیتا تھا، اب کیا کروں؟ یہاں پر کیا محشر کو بھی بولنا پڑے گا رسول بالا؟ کیوں؟ کہ محشر میں اللہ تعالیٰ دو مقام اپنے محبوب کو دے گا، ایک مقام محمود ہے، اگلے پچھلے ہر کوئی تعریف کریں گے، ایک جھنڈا ہوگا مصطفیٰ کے ہاتھ میں، وہاں ہر کوئی مصطفیٰ کی تعریف کرے گا۔ اب کیا محشر کو بھی رسول بالا بولو گے؟ رسول بالا ہو گیا، اللہ تعالیٰ محشر میں تعریف کروا رہا ہے، کیوں؟ دنیا میں نہیں کرا، یہاں پہ تو کرنی پڑے گی، تو دنیا میں جو نہیں کر پایا وہاں پہ مجبوراً کرے گا، تب سنی بولے گا عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے، حشر میں عزت رسول اللہ کی، اب
اب نہیں سمجھ میں آ رہا، دیکھ لیں گے محشر میں، وہاں پہ تو تو بھی تعریف کرے گا، ہم تو کریں گے ہی، لیوا کے تلے سنا میں گلے رضا کی سبا تمہارے، جی ہمارا تو معاملہ ایسے ہی رہے گا جی۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اعلان فرما دیا تھا آخری نبی کون ہوں گے؟ مصطفیٰ ہوں۔ زمین پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اذان کہلوے اسی میں اعلان ہوا تھا۔ الحاوی للفتاوی دوسرا حصہ صفحہ 144، در منصور پہلا حصہ صفحہ 296، الخصائص الکبریٰ مسند الفردوس، یہ سب حوالے موجود ہیں ڈائری میں لکھے ہوئے۔ یہ حدیث میں نے بارہا سنائی، لیکن اس کو الگ اینگل سے سنیں گے تو ایمان میں تازگی آئے گی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزل آدم علیہ السلام بالہند، ہندوستان میں آدم علیہ السلام اتر گئے، ہندوستان میں آدم علیہ السلام اترے، فاستوحش، وحشت محسوس ہوئی، اللہ نے اتار دیا جبرائیل۔ ارے فرشتوں کا آنا ایسے وحشت ختم کر دیتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا جبرائیل کہو، تو جبرائیل نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر کہا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، مرتين دو مرتبہ، جیسے ہی اتنا کہا وحشت ختم۔ آدم علیہ السلام نے کہا من محمد ھذا، یہ محمد کون ہے جن کو اللہ کے ساتھ بتایا گیا، جن کا تذکرہ ہو رہا ہے اللہ کے نام کے ساتھ، کون ہے؟ تو جبرائیل نے کیا کہا تھا معلوم؟ کیونکہ فرشتوں کو بھی معلوم عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ جبرائیل نے کہا ھذا آخر ولدک من الانبیاء، نبیوں کی جو جماعت آئے گی وہ سب آپ کی اولاد میں ہوں گے، اور نبیوں میں جو سلسلہ چلے گا اس میں جو سب سے آخری آپ کا شہزادہ ہوگا اسے محمد عربی کہا۔ تو پہلے یہ اعلان ہو چکا حضور آخری نبی ہے، اب پھر یہ بولو نہیں حضور اصلی ہیں، حضور اصلی ہیں، اس اعتبار سے حضور کے بعد اگر کوئی آ جائے تو خاتمیت میں کچھ فرق نہیں پیدا ہوگا۔ ہم نے کہا لفڑے میں ڈال دیا مولانا قاسم صاحب، کیسے لفڑے میں ڈالا؟ کہ ہم نے کہا کھولو امام طحاوی کی کتاب متن العقیدۃ الطحاویہ، امام طحاوی نے اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے کیا لکھا، تو عقیدہ نمبر 133 اور 134 پڑھنے کے لائق، عقیدہ 33 اور 34 کہتے بھائی لو خاتم الانبیاء، مصطفیٰ نبیوں کے آخری ہے، بولو خاتم کا معنی حضور نے کہا نا لا نبی بعد۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام الاتقیاء، متقیوں کے پیشوا ہیں، دونوں کا رد ہو گیا، امتی جو پڑھ جاتا ہے اس کو بھی رد کر دیا، کیونکہ متقیوں کے پیشوا ہے، امام ہے، مطلب امام سے کوئی نہیں پڑھے گا۔ پھر اس کے بعد کہا وسید المرسلین، رسولوں کے سردار، حبیب رب العالمین، رب العالمین کے محبوب اور پیارے ہیں۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کلو دعوی النبوۃ بعدہ فغوی وہوا، ہر نبوت کا دعویٰ ان کے بعد، حضور کے بعد ہر نبوت کا دعویٰ غی و ہوا، وہ گمراہی ہے اور وہ خواہش پہ چلنا ہے۔ تو اب یہ بتائیے یہ دعویٰ کیا ہوگا؟ گمراہی ہوا کہ نہیں ہوا؟ تہذیب الناس والا، ارے بولو دعویٰ گمراہی ہوا کہ نہیں ہوا؟ گمراہی ہو گیا اور یہ خواہش پہ عمل کرنا ہو گیا۔ تو اب بتائیے طحاوی کے حساب سے، امام طحاوی کے حساب سے اس کا رد کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو یار، جب امام طحاوی کے حساب سے رد کرنا ضروری ہے تو تم نے کسوٹی بنائی ہے کہ جو طحاوی عقیدہ پیش کر رہے ہیں جو اس عقیدے پر ہوگا وہ حق پہ ہوگا۔ الحمدللہ امام طحاوی نے جو عقیدہ بتایا وہی تو امام احمد رضا نے ہم کو سمجھایا، وہی تو سمجھایا۔ تمہارے حساب سے تو مسلمہ کذاب بھی ایک دم صاف ستھرا ہو جائے، صحیح ہے کہ نہیں؟ اصلی مان لیے، اب بعد میں کوئی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر خاتم کا معنی آخری بتانا کیا ہے؟ اگر کسی نے کہا خاتم کا معنی آخری نبی ہے تو بھائی صاحب ان کو کیا کیا انہوں نے کہا، سمجھ میں آیا؟ ڈائریکٹ ان کو کہا عوام عام آدمی ہے وہ، اور ہم نے جو معنی بیان کیا ہے وہ اصل معنی ہے۔ اب یہی سے اگلے ہفتہ اٹھائیں گے۔ اب آپ ہی لوگ بتاؤ چلاؤں کی روک دو، سمجھ میں آ رہا ہے؟
سمجھ میں آ رہا؟ اچھے سے سنو اور لوگوں کو سناؤ، بتاؤ کہ اصل جھگڑے کی وجہ یہ ہے، یہ سب چھوڑ کر کے عقیدہ تحاویہ کو اپناؤ۔ امام تحاوی نے وہی عقیدہ بتایا جو امام اعظم کا رہا، وہی عقیدہ بتایا جو ابو یوسف کا رہا، وہی عقیدہ بتایا جو امام محمد کا رہا۔ اور جب امام تحاوی کو اگر مان لیں گے تو الحمدللہ ہم کھڑے ہو جائیں گے امور 20 لے کر کے کہ جو امام تحاوی نے یہاں پر 134 عقائد بیان فرمائے ہیں، میرے رضا نے خلاصے کے طور پر امور 20 اور امتیاز عقائد سنیین کے اندر 20 پوائنٹ لکھ کر کے انہی کی ترجمانی فرما دی۔ 20 پوائنٹ، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ گفتگو رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔